ویلکم بیک. رؤف کلاسر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ پی ایس سی نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ جو ڈی ایچ اے کے 1800 ایکڑ زمین جو کہ پی ایس سی کے مطابق اللیگلی آکوپائڈ کی گئی تھی، یہ بھی سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے. کیا پی ایس سی نے اپنی اتھارٹی کنسیڈ کی؟ پی ایس سی کے پاس ایکشن لینے کی کوئی پاورز نہیں ہے؟ ایک میں چھوٹی سی اس میں ایک وضاحت کرتا ہوں جو ایک ایز اے جرنلسٹ ضروری ہے کہ ہمایوں اختر صاحب سے میری بات ہوئی تھی. وہ یہ کہتے تھے جب یہ پیسے ریکوری کی بات ہوئی کہ میرا پوائنٹ آف ویو پی ایس سی نے نہیں لیا تھا، اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ مجھے بلاتے، پوائنٹ آف ویو لیتے، پھر فیصلہ کرتے. اور پلس ان کا یہ کہنا تھا، جو ان کا دعویٰ ہے ہمایوں اختر کا، جی میں نے مس یوز نہیں کیے تھے، وہ میری اتھارٹی میں تھی، سو میں نے فون کالز کی. ایک تو میں نے کہا کہ اس کا جو ایک ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ آنا چاہیے. جہاں تک پی ایس سی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی پی ایس سی کرتے رہے، آپ اور میں نے کوئی 10 سال سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اکٹھے کی ہے. آپ ماضی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھ لیں، وہاں پہ ایچ یو بیگ صاحب کی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر اس فورم پہ آپ پہ کہہ رہا ہوں، میں نے 4 پی ایس سی دیکھی ہیں. اگر بیسٹ کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نے اب تک کوئی ورک فنکشن کرتے دیکھی ہے، وہ بیوروکریٹس کی تھی جو جنرل مشرف نے اپنے دور میں بنائی تھی. اور جس وقت یہ فرسٹ ٹائم ہمیں ایکسیس دی گئی تھی، آپ یہاں بیٹھ کے ہماری پرفارمنس دیکھیں، ان کی ٹیکنیکلی اور پروفیشنلی وہ ان لوگوں سے بہتر تھے جو ہمارے پولیٹیکل کر رہے ہیں. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اب بیوروکریٹ آ جائے گا، اس کو دبا دیں گے، ایسی تیسی کر دیں گے. کوئی تھوڑا سا سامنے سے فوجی آ جائے گا، ان کی جان، پھر آپ ان کے منہ دیکھیں، چہرے دیکھیں، ان کا پیمپر کرنے کا سٹائل دیکھیں. یہ ابھی کی بات ہے، پچھلے ڈیفنس کمیٹی کے یا بجٹ کے پہرے ہیں، آڈیٹر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہاں نیوی کو زمین دی گئی، آپ نے میرا خیال ہے اپنے اس میں دی ہے، یہ E11 کے ساتھ دیا آپ نے، انہوں نے اس کو مس یوز کیا، کسی اور پرپز کے لیے لے کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی ہے. آڈیٹر جنرل آپ پاکستان کہہ رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب سے، اس پہ آپ ان کو کہیں کہ یہ انکوائری لانچ کی جائے. چودھری صاحب نے کہا جی کوئی انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں، اور پیرے کو سیٹل کیا گیا. اس طرح کے کمپرومائز کرنے میں چودھری نثار علی خان صاحب، ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑی انفیمسلی مشہور ہے یہ. اور مجھے تو اتنی ان سے بگ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ان کی تقریریں سنیں، ان کے دعوے سنیں، اور جب وہاں پہ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں ماسو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تقریروں کے میں نے ایکشن ہوتے نہیں دیکھا. ایون ریکمنڈیشن ان کی دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں ہمارے ریکمنڈری باڈی ہیں، ان کے آپ اٹھا کے وہ دیکھیں ریکمنڈیشن. اسی کیس کو دیکھ لیں، جب آپ کے پاس آ رہی ہیں چیزیں، آپ خود کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ ہر بات کا فیصلہ اس ملک میں جا کے آپ نے چیف جسٹس صاحب سے کرانا ہے. متی اللہ جان صاحب، اس میں کچھ لوئر جوڈیشری کے بھی آفیشلز کے نام آئے ہیں. جب یہ رپورٹ آج چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوئی، وہاں پہ کیا ماحول تھا سپریم کورٹ میں؟ میرے خیال میں جو میرا تاثر یہ تھا کہ شاید چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے دوسرے جج صاحبان یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ جو جج صاحب ہیں، سیشن جج صاحب منہاس جو ہیں، وہ اس طرح کی رپورٹ پیش کر دیں گے. اور یہاں تک بھی ایک رائے دی اور ریمارکس آیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ رپورٹ جو ہے اپنے دائرہ کار سے اس نے تجاوز کیا ہے، یا اس کو جو کہا گیا تھا ٹرمز آف ریفرنس جو دیے گئے تھے، کیا ان ٹرمز آف ریفرنس سے بھی یہ رپورٹ باہر چلی گئی ہے. کیونکہ اس میں متحد عدلیہ کا بھی ذکر ہے، ججوں کے ملوث ہونے کا بھی ذکر ہے، پولیس، ریونیو ڈپارٹمنٹ، اور سب سے بڑھ کے ڈی ایچ اے اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف پارلیمنٹیرین ہی نہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہی نہیں، سپریم کورٹ میں بھی جب جرنیلوں کی بات آتی ہے تو یہ ریمارکس بھی آئے چیف جسٹس کی طرف سے. جرنیل تو بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ این ایل سی کنٹینر کیس میں یہ ریمارکس آئے. ہمیں جرنیلوں کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کی اسمگلنگ سے جو ہے نقصان ہوتا ہے. تو یہ صرف مسئلہ صرف پارلیمنٹ کا نہیں ہے، ہمارے تمام انسٹیٹیوشن شاید وہ آرمی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر انڈیویجول کیسز ہوں کوئی جرنیلوں کی کرپشن کے یا مس ڈیمینر کے، اس پر تو ایکشن ہوتا ہے. مگر ایز این انسٹیٹیوشن بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ سے متعلق کیسز بھی آتے رہے اور ان کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے. مگر سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے اس طریقے سے ان کیسز میں پروب نہیں کیا جس طریقے سے وہ جب نیپرا کا کیس آتا ہے تو اس کی چیئرمین کی تعیناتی پہ چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں کئی لوگ، اور بات ہو رہی ہوتی ہے رینٹر پاور پروجیکٹ کی، اور اس طریقے سے پروب کیا جاتا ہے. ایک چیز اور بتاؤں، نومبر 2008 میں یہی کیس ملک ریاض کا اور لینڈ مافیا کا چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے پاس آیا تھا، اس وقت کی سپریم کورٹ کے پاس. اور یہی سپریم کورٹ تھی جس نے اس وقت یہ قرار دیا تھا کہ اس میں کوئی بنیادی انسانی حقوق کا ایشو نہیں ہے اور اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہوئی انسانی حقوق کی، اور وہ پٹیشنز ڈسمس ہوئی تھی. اور ملک ریاض اور یہ جتنا ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن کے حق میں فیصلے اسی سپریم کورٹ نے کیے تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی سفارش کی گئی ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ تک عمل کرتے ہیں. وہ سفارش یہ ہے کہ آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ سوسائٹی، ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن کا ایک مکمل آڈٹ کروایا جائے، جس کے بعد مزید انکشافات. بالکل. رؤف کلاسر صاحب، متی اللہ جان صاحب، آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آج بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض نے ہمیں کمٹمنٹ دی ہے کہ کل وہ عوام کی عدالت کے سامنے آئیں گے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی رپورٹ میں جو بھی فائنڈنگز آئی ہیں ان سب کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگر ملک ریاض صاحب اپنی کل کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو کل ہم ایک اسپیشل شو کریں گے رپورٹر کا، جس میں آپ ہمیں 2606029 پہ کل 10:05 پہ کال بھی کر سکیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.